مولا مولا ابو بکر، مولا مولا ابو بکر، مولا مولا ابو بکر، صدیوں سے چلا آتا ہے جو یا نبی کا، مولا مولا ابو بکر، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، مولا مولا ابو بکر، ملنا ہو کبھی ان سے آسان پتہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ تجھے پہچانے، میں تیرا نام بھی نہ لوں پھر بھی لوگ تجھے پہچانے۔ یہ 15ویں صدی ہے۔ آج تک جتنے مسلمان بھی آ چکے ہیں، جتنے مومن آ چکے ہیں، اگر انہیں گننا ممکن ہو، اگر ان کی گنتی کی جا سکے اور پھر اس گنتی کو الٹا گننا شروع کیا جائے تو وہ جس ہستی پہ جا کے رکے گی نا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ 15 صدیوں میں جتنے بھی مسلمان مبلغ آ چکے ہیں، خطیب آ چکے ہیں، اگر ان کی لسٹ اور فہرست تیار کی جائے اور پھر انہیں بھی الٹا گننا شروع کیا جائے تو جس خطیب پہ جا کے یہ گنتی رکے گی اس خطیب کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھیں، آج بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑھ کر حضور کے قریب کون ہے تو اللہ کی عزت کی قسم دشمن بھی اگر سچا ہوا تو وہ بول اٹھے گا کہ وہ اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آج ہم اپنی حاضری صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہی نہیں لگوا رہے، بلکہ ہماری حاضری گنبد خضراء میں بھی لگنے والی ہے۔ انہوں نے اپنے پتے یار کے پتے میں گم کر دیے ہیں۔ آج اگر کوئی کسی سے اس کا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے تو وہ یقیناً سب سے پہلے اپنا نام بتائے گا، پھر اپنا مقام بتائے گا جہاں پہ وہ رہتا ہے، پھر ضلع بتائے گا، تحصیل بتائے گا، یہی سب کا ایڈریس ہے نا۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے ابو بکر و عمر سے پوچھیں کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے، اے صدیق و عمر آپ کہاں رہتے ہیں، ہم نے آپ سے ملنا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم یہ آواز آئے گی
جب سے یار سے ملے ہیں ہم نے اپنا کوئی پتہ نہیں رکھا، ہم نے اپنے پتے یار کے پتے میں گم کر دیے ہیں۔ گنبد خضرا کا پوچھ کے آ جانا، حضور کے دھر کا، حضور کے گھر کا پوچھ کے آ جانا، ہم حضور کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے اپنا کوئی پتہ نہیں رکھا، ہم نے اپنے پتے یار کے پتے میں گم کر دیے ہیں۔ تو آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر خدمت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جو حضور کے صحابہ ہیں، انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طبقے کو سب سے بلند اور رتبہ عطا فرمایا ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو دو ذات شخصیات، دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جنہیں بندے نہیں چنتے بلکہ خدا چنتا ہے۔ دو ذات قدسیات ایسی ہیں، دو شخصیات، دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جنہیں بندے نہیں چنتے بلکہ خدا چنتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس نقطے کو آپ نے بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ بڑے سے بڑا فتنہ بھی آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے گا۔ تو دو شخصیات ایسی ہیں جنہیں بندے نہیں چنتے بلکہ خود خدا چنتا ہے۔ نمبر ایک، انبیاء اور مرسلین۔ نبی ووٹوں سے نہیں بنتے اور نہ ہی نبی نوٹوں سے بنتے ہیں، اور نہ ہی نبی انگریز کی سپورٹ سے بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت کی پگڑی باندھنی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ نبوت کے لیے بھی میں چنتا ہوں اور رسالت کے لیے بھی میں چنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، فرمایا میرے غلاموں، نبوت کے لیے بھی اللہ چنتا ہے، رسالت کے لیے بھی اللہ چنتا ہے، اور میری صحابیت کے لیے بھی اللہ نے چنا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس طرح تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے چنے رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے، بالکل اسی طرح میری صحابیت کے لیے بھی میرے تمام صحابی اللہ نے چنے، میری صحبت کے لیے، میری سنگت کے لیے، میری معیت کے لیے۔ کس نے چنے؟ اللہ نے چنے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نبی پہ انگلی اٹھائے، کسی رسول پہ تان کرے، تو وہ انگلی اس نبی پہ نہیں اٹھے گی، وہ تان اس رسول پہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ انگلی اس پہ اٹھے گی جس نے انہیں نبوت عطا کی ہے۔ وہ تان اس پہ ہوگا جس نے انہیں رسالت عطا کی ہے۔ تو وہ انگلی خدا پہ اٹھے گی، اس لیے کہ اس نے چنے ہیں نا، ہم نے تو نہیں چنے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کوئی حضور کے کسی صحابی پہ تان کرے، مثلا حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے، مغیرہ بن شعبہ پہ تان کرے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے۔ المختصر، حضور کے کسی بھی صحابی پہ تان کرے تو وہ تان اس صحابی پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ ہوگا جس نے انہیں چنا ہے۔ تو جب اس نے چنے ہیں اور یار کے لیے چنے ہیں تو پھر کتنے سچے چنے ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت و صحابہ۔ جب اس نے چنے ہیں اور یار کے لیے چنے ہیں تو پھر کتنے سچے چنے ہوں گے؟ جب اس نے چنے ہیں اور یار کے لیے چنے ہیں تو کتنے کھرے چنے ہوں گے؟ جب اس نے چنے ہیں اور یار کے لیے چنے ہیں تو کتنے سچے چنے ہوں گے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی پہ تان کرے، اسے برا کہے، بکواس کرے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ بدبخت اللہ کی چوائس، اللہ کے انتخاب اور اللہ کے چناؤ پہ تان کر رہا ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس کے کہنے سے صحابی کا برا ہونا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اب سمجھے آپ کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا۔ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ ایک یہودی آیا، ذمہ دار تھا، آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مدینہ سے باہر نا میری زمینیں ہیں، میں نے اس میں ایک کنواں کھدوایا تھا لیکن وہ کڑوا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور میں جو کنویں ہوتے تھے نا، وہ ہمارے طرح کے نہیں ہوتے تھے، وہ تالاب کی طرح چوڑے اور لمبے ہوتے تھے کہ اگر بارش کا پانی بھی آئے تو اس میں چلا جا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے نا اپنی زمین پر کنواں کھدوایا تھا اور میرا خیال تھا کہ میری زراعت کا دار و مدار اس پہ ہوگا، لیکن پانی کڑوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس پانی کو میٹھا کر دیں، میں کلمہ پڑھ کے ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تیری یہ شرط قبول ہے، قربان جائیں حضور کی رحمت پہ کہ پانی بھی اس کا میٹھا کرنا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے۔ امام الانبیاء چل پڑے۔ یہودی نے نا انہیں ایک بڑے سے تالاب کے قریب لا کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ اسے آپ نے میٹھا کرنا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنا تھوک مبارک اس میں پھینکا اور تھوک پھینکنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیرا کنواں میٹھا کر دیا ہے، اب تو اپنا کام کر، کلمہ پڑھ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، پہلے میں چیک کروں گا۔ فرمایا تو چیک کر لے۔ اس نے چلو بھرا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا اب؟ کہنے لگا کہ ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی۔ سامنے والے کنارے پہ چلا گیا، وہاں سے چلو بھرا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا اب؟ کہنے لگا ابھی بھی میری تسلی نہیں ہوئی۔ تیسرے کنارے پہ چلا گیا،
چلو بھرا، پانی پیا، پانی میٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کبھی تو سامنے والے کنارے پہ جاتا ہے، کبھی تو دائیں جاتا ہے، کبھی تو بائیں جاتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوک آپ نے وہاں پھینکا تھا، اس کے چند چھینٹے ابھی بھی پانی پہ تیر رہے ہیں، تاثیر یہاں تک کیسے پہنچی؟ امام الانبیاء مسکرا پڑے، فرمایا تو ذمہ دار ہے پر تجھ میں عقل کوئی نہیں۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا نادان سن، پانی اپنی ذات میں کڑوے میٹھے نہیں ہوتے، زمین میٹھی ہو تو پانی میٹھا نکلتا ہے، اگر زمین کڑوی ہو، شور والی ہو تو پانی کڑوا نکلتا ہے۔ وہ کہنے لگا ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا نادان سن، یہ لعاب کسی عام انسان کا نہیں، یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے، میرے لعاب نے صرف تیرا پانی نہیں بدلا بلکہ مدینے کی زمین بدل کے رکھ دی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، صحابہ کو پیاس لگی پر پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء نے اپنی انگلیاں کھولی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ علماء اور فقہاء میں بحث چلی، ایک ہے آب زمزم، ایک ہے آب کوثر جنت کا پانی، اور ایک ہے یار کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی، ان میں سے افضل کون ہے؟ آب زمزم افضل ہے یا جنت کا پانی آب کوثر افضل ہے، یا امام الانبیاء کی انگلیوں سے مس کر کے نکلنے والا پانی افضل ہے؟ تو اللہ کی عزت کی قسم تمام علماء متفق ہیں، جو تاجدار کائنات کی انگلیوں سے مس کر کے نکلنے والا پانی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اور جس نبی کے لعاب کے چند چھینٹیں یہودی کی زمین بدل کے رکھ دیں، ان کی انگلیوں کو مس کر کے نکلنے والا پانی جن صحابیوں نے پیا ہوگا وہ کتنے بدلے ہوں گے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جس طرح میں نے آپ کو یہ تین پانی سمجھائیں، اب ذرا تین طرح کی مٹی بھی سمجھ لیں۔ ایک مٹی وہ ہے جس پہ امام الانبیاء نے نالین رکھے اور گزر گئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جس پر یار نے پاؤں رکھے، پاؤں نہیں بلکہ نالین رکھے جس میں وہ پاؤں تھے اور گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس مٹی کی قسم کھاؤ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ فرمایا محبوب تو جوڑے رکھ کے گزر جاتا ہے نا، فرمایا میرے حبیب تو اپنے نالین رکھ کے گزر جاتا ہے، اور ہم اس مٹی کی، اس شہر کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا کس کی قسمیں کھاتی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ قسم کھا رہا ہے اس مٹی کی جس پہ یار نے نالین رکھے ہیں۔ اور دوسری مٹی وہ ہے جس پر یار 15 صدیوں سے گنبد خضرا کے اندر اپنی قبر میں لیٹا ہے۔ وہ مٹی اتنی افضل ہے، تمام علماء اس میں متفق ہے کہ وہ مٹی
کعبہ تو کیا، عرش تو کیا، آٹھوں جنتوں تو کیا، عرش سے بھی افضل ہے۔ تمام علماء اس میں متفق ہیں۔ دو مٹیاں ہو گئی، اب تیسری مٹی وہ ہے جس سے یار کا پیکر بشری، سٹرکچر، ڈانچہ، جس مبارک بنا۔ پھر سنیے، ایک مٹی وہ ہے جس پر امام الانبیاء نالین رکھ کے گزر گئے، وہ اتنی بلند ہو گئی کہ اللہ اس کی قسم کھائے۔ اور دوسری مٹی وہ ہے جس پر 15 صدیوں سے امام الانبیاء گنبد خضراء کے اندر اپنی قبر میں لیٹے ہیں، وہ اتنی افضل ہو گئی کہ عرش سے بھی افضل، عرش سے بھی بلند ہو گئی۔ اب عرش سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تیسری مٹی وہ ہے جس سے یار کا سٹرکچر، پیکر بشری، ڈانچہ مبارک، جسم مبارک بنا۔ اب اس کی عظمت کون بتائے؟ اب علم، عقل، فکر، وجدان، ادراک سب جواب دے گئے۔ اب ذرا سنو صدیق و عمر کا مقام۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ۔ فرمایا میرے غلاموں، جس مٹی سے میرے رب نے میرا پیکر بشری بنایا تھا اور جو مٹی بچ گئی تھی، اسی سے میرا صدیق بنا ہے، اسی سے میرا عمر بنا ہے۔ صدیق و عمر کا مقام کون بتائے کہ جن کے جسموں کی مٹی ہی جسم مصطفیٰ کی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جب ہم میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب اس پر مٹی ڈالتے ہیں نا، تو ایک آیت پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی سے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور قیامت والے دن اسی سے دوبارہ نکال لیں گے۔ تو جس سے نکالا تھا اسی میں لوٹایا اور دوبارہ اسی سے نکال لیں گے۔ حدیث مبارکہ نے اس کی تشریح کر دی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا، اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اور جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر نا اس مٹی کو اس بچے کے ناف میں، دنی میں رکھوا دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو وہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پہ اسے لوٹایا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے شعراء ہیں نا، اسی پہ انہوں نے ایک مصرع کہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ کوئی شاعرانہ تالی نہیں ہے یا کوئی ایسی گپ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تصور انہوں نے قرآن و حدیث سے لیا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ او ابو بکر عمر، کیا بات ہے، تمہاری عظمت پہ قربان جائیں،
اے ابو بکر عمر تمہاری عظمت پہ قربان جائیں۔ ابو بکر عمر کا گنبد خضراء میں دفن ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں سے یار کی مٹی لی گئی ہے وہاں سے یار کے یاروں کی مٹی لی گئی ہے، جہاں سے امام الانبیاء کی مٹی لی گئی ہے وہاں سے ہی حضور کے یاروں کی مٹی لی گئی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب ذرا غور سے سننا کہ یہ مٹی لی کہاں سے گئی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے عائشہ کے حجرے سے لے کر میرے منبر تک یہ ٹکڑا جنت کا ہے۔ آج بھی اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، لوگ وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں، اور جو محققین علماء ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ ٹکڑا آیا ہی جنت سے ہے، اسے اعزازاً یا احتراماً نہیں کہا جاتا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء مثال دیتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ جنت کا یاقوت، حجر اسود جنت کا پتھر یہ آسمانوں سے آیا ہے، بالکل اسی طرح یہ جنت کا ٹکڑا اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جنت کا ٹکڑا جنت سے الگ کر کے اللہ نے جو مدینے میں رکھا ہے، اسی سے ابو بکر اور عمر کی مٹی لی گئی ہے، اسی سے ان کا خمیر اٹھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انفرادیتیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم کسی مومن کو قبر میں رکھتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اسے دفن کرتے ہیں، تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ بھی پوچھتے ہیں بعث فیکم کہ اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں، وہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کی قبر جنت بنتی ہے۔ پہلے قبر جنت نہیں ہوتی، جب وہ امتحان پاس کر لیتا ہے پھر اس کی قبر جنت بنتی ہے۔ او ابو بکر عمر تمہاری عظمت پہ قربان جائیں، اور تمہاری تو قبریں بنی ہی جنت میں ہیں، بنی ہی جنت میں ہیں۔ امام الانبیاء مسجد میں تشریف لائے، مسجد بری تھی، آپ کے دائیں ابو بکر تھے، بائیں عمر تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو چہرے کھلکھلا اٹھے کہ 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہے۔ جب حضور نے صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو فرمایا میرے غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ آقا کیا؟ فرمایا ھاکذا نبعثہ یوم القیامہ، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں کل بروز قیامت بھی آؤں گا۔ میرے دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر فاروق ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، آستانہ عالیہ حضرت محدث قصوری، جانشین حضرت محدث قصوری۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور حدیث پاک میں امام الانبیاء نے فرمایا
आना अव्वलु मन तनशक्कुल क़ब्र सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर, कि कल बरोज़ क़यामत सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं कब्र से बाहर निकलूंगा, फिर मेरा अबू बकर निकलेगा, फिर मेरा उमर कब्र से बाहर आएगा। ताजदार कायनात ने बता दिया कि इनके साथ मेरी संगत सिर्फ यहां तक नहीं, वहां पर भी होगी। मैं सोचता रहा कि इमामुल अंबिया हैं, दाएं अबू बकर हैं, बाएं उमर हैं, और आका फरमा रहे हैं कि कल बरोज़ क़यामत सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, फिर मेरा अबू बकर आएगा, फिर मेरा उमर कब्र से बाहर आएगा, फिर दूसरे लोग निकलते जाएंगे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, और जो जो निकलता जाएगा वो ये मंजर देखता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इनके दुश्मनों के बारे में फरमाया, सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना यार के सहाबियों के दुश्मनों के बारे में फरमाया कि मैं इन्हें 2 बार जलाऊंगा, एक बार ये मंजर दिखा के जलाऊंगा और एक बार जहन्नम में बेचकर जलाऊंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र सुनकर अपने दिलों को आबाद करने वाले सुन्नियों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर झूमने वालों, अल्लाह ये मंजर क़यामत को क्यों दिखाएगा? दुश्मन भी उठेंगे, हम भी उठेंगे, दुश्मन देख कर जल रहे होंगे और सुन्नी देख कर मचल रहे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान सहाबा। सारी जिंदगी जिनके तराने गाए, जिनकी अजमतों को सलामी पेश की, आज वो हुजूर के साथ खड़े हैं। इमामुल अंबिया ने बता दिया कि इनके साथ मेरी संगत अज़ली और दायमी है। जब मिट्टी एक है तो फिर जुदा कैसे हों? इमामुल अंबिया के गुलामों, हम अहले सुन्नत की ये खुशबख्ती है कि हमारे दिलों में उनकी अज़मतों, मोहब्बतों और अदब के चिराग जल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में और अपने महबूब की बारगाह में और महबूब के महबूबों की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और साथ ही साथ मेरे शेख़ कामिल, मेरे दादा हुजूर मुफ्ती पाकिस्तान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शेखुल हदीस व तफसीर, हज़रत साहिबज़ादा वाला शान हज़रत पीर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला क़ादरी अशरफ़ी रिज़वी अल-मारूफ़ मुहद्दिस कसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और किबला वालिद गिरामी शबी किबला शेखुल हदीस, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, शेखुल हदीस व तफसीर, हज़रत साहिबज़ादा वाला शान हज़रत पीर मुफ्ती मोहम्मद सफ़दर अली क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके मरकज़ पर करोड़ों अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल होता रहे और आपका फ़ैज़ान ता क़यामत जारी व सारी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।